ایک ایسا شخص جس کی آواز نے لاکھوں دلوں کو رلا دیا، جس کے ایک بیان پر لوگ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن یہی شخصیت کئی بار شدید تنقید کا نشانہ بھی بنی۔ آخر ایک عام میڈیکل کا طالب علم دنیا کے معروف مبلغین میں کیسے شامل ہوا؟ کیا یہ سب صرف قسمت تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسا واقعہ چھپا ہے جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا؟ اور آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس کے بعد مولانا محمد طارق جمیل صرف ایک انسان نہیں رہے بلکہ ایک تحریک بن گئے؟ ہر بڑی کہانی کی شروعات شہرت سے نہیں ہوتی، بعض کہانیاں خاموش گلیوں سے شروع ہوتی ہیں، جہاں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک دن اسی گھر سے نکلنے والا شخص دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل دے گا۔ مولانا طارق جمیل کی پیدائش پنجاب کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے میاں چنو کے قریب ایک زمیندار اور مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ ظاہری طور پر زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اچھی تعلیم، بہتر مستقبل اور ایک ایسا راستہ جو شاید انہیں ایک کامیاب ڈاکٹر بنا سکتا تھا، لیکن زندگی نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا اور وہ موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ بچپن ہی سے طارق جمیل ذہین طالب علم سمجھے جاتے تھے، گھر والوں کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ اسی خواب کے ساتھ انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ ہر چیز منصوبے کے مطابق چل رہی تھی، لیکن پھر ایک ملاقات نے سب کچھ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل کالج کے دوران ان کی ملاقات تبلیغی جماعت سے وابستہ چند افراد سے ہوئی۔ یہ ملاقات معمولی محسوس ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ دینی ماحول کی طرف مائل ہونے لگے، پھر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے گھر والوں کو بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور دینی تعلیم کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر بننا صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک خواب سمجھا جاتا تھا، لیکن کبھی کبھی انسان اپنی زندگی خود نہیں چنتا، زندگی اسے چن لیتی ہے۔ یہاں انہوں نے صرف کتابیں نہیں پڑھی بلکہ لوگوں کو سمجھنا بھی سیکھا۔ وہ جان گئے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا، دل تک پہنچنے کے لیے انداز گفتگو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے بیانات دوسرے مقررین سے مختلف محسوس ہونے لگے۔ وہ سخت لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے، وہ چیختے نہیں تھے، وہ لوگوں کو ڈراتے نہیں تھے بلکہ امید دلاتے تھے، محبت سے سمجھاتے تھے، اور یہی انداز ان کی سب سے بڑی پہچان بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ صرف ایک مقامی خطیب نہیں رہے۔ ان کے بیانات پاکستان سے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچنے لگے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، خلیجی ممالک، افریقہ اور ایشیا کے کئی حصوں میں لوگ ان کے اجتماعات میں شریک ہونے لگے۔ ان کی گفتگو میں مشکل اصطلاحات کم اور انسانی جذبات زیادہ ہوتے تھے۔ گناہگار کو مجرم نہیں بلکہ امید کا مستحق انسان سمجھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نوجوان طبقہ بھی ان کی گفتگو سے خود کو جوڑنے لگا۔ لیکن جتنی تیزی سے شہرت بڑھی، اتنی تیزی سے سوالات بھی بڑھنے لگے۔ کیا ہر شخص ان سے متفق تھا؟ کیا ان کی ہر بات کو یکساں پذیرائی ملی؟ یا پھر اس کامیابی کے پیچھے ایک ایسا دباؤ بھی تھا جسے بہت کم لوگ دیکھ پائے؟ جس دن ایک انسان کی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچنے لگتی ہے، اسی دن سے اس کی ہر بات، ہر لفظ اور ہر خاموشی بھی لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہے۔ مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بیانات صرف مساجد تک محدود نہیں رہے۔ ٹی وی چینلز، یوٹیوب، سوشل میڈیا اور عالمی کانفرنسوں تک ان کی رسائی بڑھنے لگی، لیکن جتنا بڑا دائرہ اتنی مختلف آرا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ محبت اور نرمی کا پیغام تھے، جبکہ کچھ ناقدین کا خیال تھا کہ بعض سماجی یا مذہبی معاملات پر ان کے موقف سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختلافات نئی بات نہیں تھے، لیکن اب ہر بیان چند منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا تھا۔ بعض مواقع پر ان کے چند بیانات سوشل میڈیا پر شدید بحث کا موضوع بنے۔ کئی حلقوں نے تنقید کی، جبکہ ان کے حامیوں نے وضاحت پیش کی کہ ان کے الفاظ کو اصل سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھا گیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ اختلافات زیادہ تر رائے اور تشریح سے متعلق تھے، نہ کہ کسی ثابت شدہ غیر قانونی عمل سے۔ کسی بھی عوامی شخصیت کی طرح مولانا طارق جمیل بھی مختلف آراء کا سامنا کرتے رہے۔ یہی شہرت کی حقیقت ہے، جتنا بڑا اثر اتنے بڑے اختلافات۔ لوگ اکثر ان کی مقبولیت کی بات کرتے ہیں، لیکن شاید کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہزاروں اجتماعات، مسلسل سفر اور لاکھوں لوگوں کی توقعات ایک انسان پر ذہنی اور جسمانی طور پر کتنا دباؤ ڈالتی ہے۔ ان کے قریبی افراد اور مختلف انٹرویوز سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود سادگی، عبادت اور ذاتی اعتصاب پر زور دیتے رہے۔ ان کی گفتگو میں بار بار ایک ہی موضوع واپس آتا ہے، انسان کی اصلاح، نہ کہ صرف دوسروں کی اصلاح۔ شاید یہی ان کا انداز سب سے نمایاں تھا۔ اگر آپ ان کی پوری زندگی کو صرف شہرت کے زاویے سے دیکھیں تو شاید بہت کچھ سمجھ نہ آئے، لیکن اگر اسے ایک انسان کی کہانی سمجھیں جس نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑ کر ایک مختلف راستہ چنا، تو تصویر بدل جاتی ہے۔ یہ صرف پیشہ بدلنے کی کہانی نہیں تھی،
یہ ترجیحات بدلنے کی کہانی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ لاکھوں لوگوں پر اثر ڈالا، چاہے کوئی ان کے ہر موقف سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ان کی گفتگو نے برے صغیر سمیت دنیا بھر میں ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ ہر انسان کی زندگی کو صرف اس کی کامیابیوں سے نہیں جانچا جاتا، بلکہ اس فیصلے سے جانچا جاتا ہے جو وہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے دنیا اور اپنے ضمیر میں سے ایک کو چننا ہو۔ طارق جمیل نے ایک ایسا راستہ چنا جسے ہر شخص چننے کی ہمت نہیں کرتا۔ کسی کے لیے وہ ایک عظیم مبلغ ہیں، کسی کے لیے ایک متاثر کن مقرر، اور کسی کے لیے ایک ایسی شخصیت جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اصل سوال یہ کہ کیا ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد بدل کر لاکھوں لوگوں کی سوچ پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب تلاش کریں تو مولانا طارق جمیل کی زندگی یقیناً اس بحث کا ایک اہم حصہ نظر آتی ہے۔ شہرت ختم ہو سکتی ہے، عہدے چھن سکتے ہیں، دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ الفاظ جو کسی ایک انسان کی زندگی بدل دیں وہ نسلوں تک زندہ رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے کچھ آوازیں وقت گزرنے کے باوجود بھی خاموش نہیں ہوتی۔ طارق جمیل پر بہت زیادہ سوالات بھی اٹھے، ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، ان کے کردار کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کے بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت زیادہ کمزور نظر آئے، جس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلیاں بھی بہت زیادہ آ گئیں۔ اس کے بعد سے ان کی شخصیت مکمل طور پر بدل کے رہ گئی، انہیں ان کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگتے رہے، جس طرح سے وہ لوگوں سے ملتے تھے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھے کہ کیا ان کی باتیں اور ان کے عمل میں واضح فرق نہیں۔ یہ سب کچھ بھی مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے بارے میں کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس شخصیت کی ہو جسے آپ برسوں سے جانتے ہوں لیکن حقیقت میں کبھی جان ہی نہیں پائے۔